إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيام شهر في شعبان متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر درود و سلام کے پھول برسے بالخصوص امام النبین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ عالمین جن کا نام نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کے 7 مہینے کے آخری کچھ ساعت کچھ لمحہ باقی ہے اور 8ویں مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں. آج رجب کی 30ویں تاریخ ہے اور انشاءاللہ مغرب کے بعد شعبان المبارک میں ہم داخل ہو جائیں گے اور اسلامی تاریخ کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا 8واں مہینہ ہوگا. تو ماہ شعبان ہمارے سر پہ کھڑا ہے
ماہ شعبان کے احکام و مسائل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے بہت سارے دنوں میں، بہت ساری راتوں، بہت سارے دنوں اور بہت ساری راتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے ایسے دن اور دوسری ایسی راتیں بنائی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ممتاز ہے، ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سال کے 12 پورے سال کے جو دن ہیں یا راتیں ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے دن بنائے ہیں، کچھ ایسی راتیں بنائی ہیں جو دوسرے دنوں کے مقابلے میں ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ مثال کے طور پر راتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ لیلۃ القدر کا ہے، کیا وہ مرتبہ، کیا وہ فضیلت، کیا وہ عظمت، کیا وہ مقام دوسری راتوں کا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے کی جو شروعاتی 10 دن جو ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، ان دنوں کا مقابلہ کوئی اور دن کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ایام العشر، یعنی ایام ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اگر پسند ہے، کوئی عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنے دن اللہ کے راستے میں جہاد میں گزارے جائیں کیا وہ عمل محبوب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ عمل بھی محبوب نہیں ہے، اللہ ہے کہ جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی خرچ کر ڈالے، خود بھی شہید ہو جائے تو وہ عمل یقیناً بہتر ہوگا، ورنہ شہید کی اس عمل کو چھوڑ کر تمام دنوں کے بنسبت دین کے اعتبار سے اگر عمل اللہ کو محبوب ہے تو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے۔ میرے بھائیوں، بتلانے کا اور کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ماہ شعبان ہمارے سروں پر کھڑا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے تعلق سے کیا کوئی ایسی بات آپ نے بتائی ہے، کوئی ایسی بات بیان کی ہے کہ ماہ شعبان کی جس سے فضیلت واضح ہو، اس کے مقام مرتبہ واضح ہو؟ تو آئیے سب سے پہلے ایک مسند احمد اور سنن نسائی کی ایک حدیث سے آج کے اس خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2359، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں جو کہ دیگر مہینوں میں آپ نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لم اراک تصوم، آپ شعبان میں اس قدر زیادہ روزہ رکھتے ہیں جو دیگر مہینوں میں آپ نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لوگ اس مہینے میں نیک عمل کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں، چونکہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لوگ اس میں جنگ و جدال قتل و قتال نہیں کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، اور اس کے بعد شعبان کے بعد جو مہینہ ہے رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں۔ یہ شعبان جو بیچ میں ایک مہینہ ہے، اس میں لوگ نیک اعمال سے غفلت برتتے ہیں،
اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے، ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کئی مسئلہ ثابت ہوا۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب لوگ کسی عمل سے غافل ہو جائیں، لوگ جو عمل کرنا چاہیے اس عمل سے لوگ غفلت کا شکار ہو جائے، ایسے دور میں اور ایسے غفلت بھری وقت میں اس عمل کو انجام دینا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ماہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو دے۔ تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا کتنا ڈر اپنے سینوں کے اندر رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر اپنے دل میں کس قدر رکھتے تھے کہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کا عمل اللہ کے حضور پیش کیے جائے تو آپ نیک عمل کے ذریعے نیک عمل آپ کا پیش ہو، آپ روزے سے ہو۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے۔ صحیح بخاری 1969 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان کو چھوڑ کر میں نے کسی مہینہ یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے مکمل نفلی روزہ رکھے ہوں۔ رمضان کو چھوڑ کر میں نے کسی مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزہ مکمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ وما رأیتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں جس قدر آپ روزہ رکھتے تھے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، ان دونوں حدیث کو سامنے رکھ کر کے معلوم یہ ہوا ماہ شعبان کی یہ فضیلت ہے، ماہ شعبان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے ماہ شعبان جب آتا ہر سال تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر اس مہینے میں روزے کے عمل سے غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ اور امت کی ایک اکثریت نے اس ماہ شعبان کے اندر کیا کیا؟ امت کی اکثریت نے ماہ شعبان کے اندر یہ کیا کہ پورے مہینہ چھوڑ کر کے ایک دن 15ویں شعبان کو خاص کر لیا کہ 15ویں شعبان ہی کو ہم رات میں نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے اور 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دین شریعت، دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس دین کو مکمل کرنے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ اور رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے یہ واضح کر دیا اور اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو مکمل کمپلیٹ کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور دین اسلام سے راضی ہو گیا ہے۔ تو دین اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1400 سال پہلے کمپلیٹ کر کے اعلان بھی کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اب اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کوئی عمل کرنے کے لیے خاص نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رات کو کوئی عمل کرنے کے لیے خاص نہیں کیا ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی ایک رات کو یا کسی ایک دن کو عبادت کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے خاص کر لیں؟ روزہ رکھنا بہت ہی اچھا کام ہے، نیک کام ہے، عبادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نفلی عبادت، نفلی روزہ رکھنا بڑا اہم کام ہے، لیکن ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہی کو رکھنا، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح نماز تہجد پڑھنا، نفل کا اہتمام کرنا، یہ نماز تہجد کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ تمام عبادتوں میں، نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، بہت اچھی بات ہے، عبادت ہے، بہت بڑا ثواب والا کام ہے، لیکن سارے ایام کو چھوڑ کر کے، سارے دنوں کو چھوڑ کر کے ایک دن ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو خاص کر لینا عبادت کے لیے، رات بھر جاگنے کے لیے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث چاہیے، آپ کا کوئی عمل چاہیے، آپ کا کوئی فعل چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس رات کو اور اس دن کو خاص کر کے عبادت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ تو ثابت ہے، یہ تو ہمیں احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتی ہے، لیکن کسی ایک رات کو خاص کر لینا، کسی ایک دن کو عبادت کے لیے خاص کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کہیں دور دور تک ثابت نہیں ملتی آپ کے عمل سے۔ مولوی صاحب، آپ اس بات کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے؟ شعبان کا مہینہ آتا ہے، ہر جگہ جلسے جلوس واعظ نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں تو ایک حدیث ترمذی کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترمذی 739 نمبر کی حدیث ہے، 739 نمبر کی حدیث ہے۔ پہلے حدیث دیکھیے، پھر اس کی سند اور اس کے اندر متن جو ہے، جو مطلب ہے، اس پر غور کیجئے گا، پھر مسئلہ واضح ہوگا کہ حقیقت میں ہے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، گم پایا، تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ بقیع کے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اے عائشہ، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر زیادتی کرے، ظلم کرے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر کے، میرے گھر سے نکل کر کے، ہو سکتا ہے آپ کسی بیوی کے گھر گئے ہوں، میرا تو یہ گمان تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس حدیث کو کس نے بیان کیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس میں آگے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد، اور امام ترمذی کے استاد کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، شہر کا نام ہے، اس کے علاقے کا نام ہے۔ تو محمد بن اسماعیل کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں، اور اپنے استاد کا کمنٹ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو اس حدیث کے بارے میں سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے میرے بھائیوں؟ اس حدیث کے اندر 2 جگہ ڈسکنیکشن ہے۔ اس حدیث کے اندر 2 جگہ سند کی جو چین ہوتی ہے، سند کی جو چین ہوتی ہے، سلسلہ سند، کسی حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر تو امام مالک سنتے ہیں نافع سے، اور نافع بیان کرتے ہیں عروہ سے، عروہ بیان کرتے ہیں عبداللہ سے، اور عبداللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ حدیث کی چین ہے، سند ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کے اندر 2 جگہ انقطاع ہے، یعنی سماع نہیں ہے، سنا ہی نہیں اور بیان کر دیا گیا۔ کہاں کہاں نہیں سنا ہے، کس نے نہیں سنا ہے، پوری تفصیل موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آگے کہ محمد بن اسماعیل بخاری میرے استاد نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟
کہا کہ حجاج ابن ارطاط نے اس حدیث کو یحییٰ ابن کثیر سے سنا نہیں اور بیان کر دیا. حجاج ابن ارطاط نے یحییٰ ابن کثیر سے اس حدیث کو سنا نہیں لیکن بیان کر دیا, اس لیے سلسلہ سند میں انقطاع ہے, سما ثابت نہیں ہے. اور ٹھیک اسی طرح یحییٰ ابن کثیر نے عروہ رضی اللہ عنہ سے عروہ سے سنا نہیں اور اس نے اس حدیث کو بیان کر دیا. تو یحییٰ ابن کثیر کا عروہ سے سما نہیں ہے, انقطاع ہے. جب سنا ہی نہیں تو حدیث کیوں بیان کیا؟ تو دو جگہ اس میں ڈسکنیکشن ہے, سما ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. میرے بھائیوں متن پر غور کیجیے. سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے ہی, لیکن متن پر اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ حدیث آپ کے دماغ قبول نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے. غور کیجئے گا کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائی دنیا پر نزول فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے اپنے بندوں کو مغفرت فرما رہا, بندوں کی مغفرت کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو سمائے دنیا پر نازل فرما رہا ہے, اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت کر رہا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاگ رہے ہیں. آپ نے اپنے گھر والوں کو جگایا نہیں, صحابہ کرام کو اس بارے میں حکم نہیں دیا, جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے, لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں, ان آخری عشروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ پوری رات جاگتے ہیں, کمر کس لیتے ہیں, وہ احیا لیلہ, اور اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں. دوسری حدیث میں صحابہ کرام کو بھی جاگنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں اتنی عظیم رات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاگ رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو جگا نہیں رہے ہیں, صحابہ کرام کو حکم نہیں دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد ہے کہ مطلب کے اعتبار سے, متن ترجمے کے اعتبار سے بھی یہ بات دماغ میں قبول نہیں کر رہا ہے دماغ کو. اتنی اہم رات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تو صحابہ کرام کو حکم دیتے. ہاں یہ اتفاق کی بات ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی, ورنہ یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو میرے بھائی حدیث کی جو سند ہے وہ سند ضعیف ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے, لیکن یہ خاص کرنا کہ 15 شعبان کی رات ہی کو نازل ہوتا ہے, یہ بات غلط ہے. صحیح ہے, صحیح بخاری کے اندر اٹھائیے 1145 نمبر کی حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی السماء الدنیا حین یبقى من ثلث اللیل الاخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بابرکت بلند ہے ہر رات سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. کلا لیلہ, عربی گرامر پڑھنے والے کو معلوم ہوگا کلا کا مطلب ہر, تمام کے معنی میں آتا ہے. کلا لیلہ, ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. کب نازل ہوتا ہے؟ جب آپ کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے اور آخری حصہ باقی رہتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. اور اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألونی فاعطیہ, کون ہے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. من یستغفرونی فاغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. تو صحیح بات, صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, ہر رات کا معاملہ ہے. اور اسی لیے نماز تہجد کا جو فضیلت اور افضل والا وقت ہے, آخری وقت, اسی لیے ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز لگاتا ہے, کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں, کون ہے مانگے میں دوں, کون ہے مجھ سے مغفرت کرے میں اسے معاف کر دوں. تو صحیح بات تو میرے بھائیو یہ ہے. ان تمام باتوں سے معلوم کیا ہوا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ فضیلت آپ نے بیان کی ہوتی تو صحابہ کرام اتنے غافل نہیں ہوتے کہ وہ عمل کرنا چھوڑ دیتے. تو سندن ضعیف ہے, متن کے اعتبار سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے. اب آگے بڑھیے اور دیکھیے, کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو. 15ویں شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو. اس میں محدثین علت بیان کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے بعد یا رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر وہ روزہ رکھیں گے تو سامنے رمضان المبارک کا روزہ ہے جو فرض ہے اور یہ نفل ہے, اور روزہ رکھتے رکھتے ایسا نہ ہو کہ یہ کمزور ہو جائے اور رمضان کا روزہ ان سے چھوٹ جائے.
لیکن ہاں چونکہ شعبان میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اور کوئی اس سنت پر عمل کرنا چاہے اور اس کے جسم میں طاقت ہے رکھ سکتا ہے، یا کسی کے روزے چھوٹ گئے ہوں اور وہ ابھی روزہ رکھ رہے، 15 شعبان آ گیا ہے اور ابھی ان کے روزے باقی ہیں، وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ کسی کا ہر ہفتے 2 روزہ کوئی رکھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عمل ثابت جو ملتا ہے، آپ نے جو عمل کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے۔ تو اس عمل میں نیک عمل کریں، روزہ رکھیں، لیکن کسی ایک دن کو خاص نہ کریں، اس لیے کہ اس بات کو اچھی طرح دماغ میں بیٹھا لیجیے، عبادت کا جب معاملہ آ جائے، نماز کا معاملہ آ جائے، روزے کا معاملہ آ جائے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تو کرنا سنت ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا ہے تو پھر نہ کرنا ہی سنت ہے۔ آپ نے عمل کیا ہے تو کرنا سنت ہے، آپ نے نہیں کیا ہے تو نہ کرنا ہی سنت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں۔ اس لیے کوئی عمل سن کر کے نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی اچھی طرح تحقیق نہ ہو۔ تو یہ ماہ شعبان کی ایک رات کا جو عمل سماج کے اندر رائج ہے، ایک ہی رات میں، اور بھی عقائد ہیں اس کے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ وہ سارے عقیدے، ساری باتیں قرآن و سنت کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ بار اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس ماہ شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق دے، نیک اعمال کی توفیق دے، اور بدعت و خرافات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرما، آمین رب العالمین۔